السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لون ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان افضل ندوی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے آیا صوفیہ مسجد کے بارے میں۔ اس خبر نے دنیا کے سارے مسلمانوں کو خوشی دی ہے اور اس خبر سے سارے مسلمان خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے سیکولر ہیں جو لبرل مسلمان ہیں، وہ اس فیصلے سے ناخوش ہیں۔ دوستو، اگر بات کرسچن کی ہوتی، اگر بات دوسرے قوموں کی ہوتی تو یہ بات سمجھ میں آتی، لیکن اس فیصلے سے کچھ مسلمانوں کے پیٹ میں درد ہونے لگے ہیں۔ وہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں؟ جو لبرل ہے، جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں۔ انہیں اس فیصلے سے خوشی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ ایسے مسلمان جو دنیا کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسے باتیں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو کم علمی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کیا ان کے پیٹ میں جو درد ہو رہے ہیں، ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ہم بات شروع سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں اور بہت ساری خبروں میں سنا ہوگا کہ آیا صوفیہ پہلے چرچ تھا، پھر 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے استنبول کو یعنی قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد اس شہر کا نام اسلامبول رکھا اور بعد میں جو چل کر استنبول ہو گیا۔ تو جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہ جو عیسائیوں کا چرچ تھا، انہوں نے اسے مسجد میں تبدیل کر دی۔ لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کر سکیں کہ کیا جو ترکی عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کیا وہ درست ہے یا غلط ہے۔ اس چرچ کے سلسلے میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک صرف مذہبی چرچ نہیں تھا، بلکہ یہ کہہ لیجیے تو عیسائیوں کے لیے پارلیمنٹ تھا، جس میں سارے قرارداد پاس ہوتے تھے، سارے فیصلے لیے جاتے تھے، یعنی حکومتی انتظامات، یہاں تک کہ اگر کوئی وہاں بادشاہ ہوتے تھے تو یہیں سے وہ تخت نشی ہوتے تھے، یہیں ان کا تاج پوشی ہوتی تھی، اور حکومتوں کے فیصلے یہیں سے لیے جاتے تھے، یعنی تمام سیاسی باتیں اسی جگہ سے ہوتی تھی اور تمام فیصلے یہیں سے ہوتے تھے۔ تو جب سلطان محمد فاتح نے وہاں فتح کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس ملک میں فتح کریں گے تو ہم سب سے پہلے ایسی جگہ کو ختم کریں گے۔ دوسری چیز، سلطان محمد فاتح نے مسجد بنوانے سے پہلے وہاں کے عیسائی پادریوں سے اس چرچ کو خریدا ہے، جو آج تک وہ سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ اسی کی بنیاد پر وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ لیا، جو فیصلہ حکومت کمال اتاتürk نے لیا وہ غلط تھا، اور اس کے بعد آج ترکی میں عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ سنایا کہ نہیں، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور مسجد کو پھر سے مسجد کی شکل میں کر دی جائے، جسے میوزیم بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی چیز تو یہ تھی کہ وہ ایک چرچ ہوتا ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، وہ وہاں عبادت کے لیے صرف نہیں تھا، بلکہ وہاں تمام حکومتی تدابیر اور حکومت کے فیصلے لیے جاتے تھے۔ وہ قسطنطنیہ کے لیے پارلیمنٹ نما تھا۔ دوسری بات، سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو وہاں کے عیسائی پادریوں سے خریدا اور ڈاکومنٹس تیار کیا، جو آج موجود ہے، اور بہت سارے نیوز اور بہت ساری جگہوں پہ اس کو شائع کیا گیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چرچ تھا، یہ عیسائیوں کے لیے ایک عظیم جگہ تھی جہاں وہ عبادت کرتے تھے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ ایسی چیز تھی تو انہوں نے اس عظیم جگہ کو بیچا کیوں؟ اگر اس کے نزدیک اتنا ہی وہ عظیم تھا، وہ جگہ اتنی عظیم تھی، تو اس عظیم جگہ کو وہ بیچا کیوں، فروخت کیوں کیا؟ اور جب آپ بیچ چکے ہیں تو پھر آپ اس سے دستبردار ہو جائیے، آپ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب وہ ہماری چیز ہے، ہم نے اسے خریدا ہے، تو ہم اسے مسجد بنائیں، میوزیم بنائیں یا کوئی اور شکل دیں، اب اس پہ آپ کو اشکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پہ کچھ بول نہیں سکتے۔ اگر آپ بولتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس چیز کو بیچ دیا۔ اب بیچنے کے بعد وہ ہماری چیز ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟
ہم اس کے ساتھ کیا کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اسے چرچ کی شکل میں رکھیں، ہم اسے مسجد کی شکل میں رکھیں، ہم اسے میوزیم کی شکل میں رکھیں، یہ ہمارا حق ہے. پھر ایک چیز اور نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اگر آپ کے لیے اتنا ہی عظیم تھا تو جب کمال آتاترک نے اسے مسجد کی شکل کے بعد میوزیم کی شکل دینے لگے تو اس وقت آپ کیوں خوش ہو گئے؟ آپ اس وقت بھی اشکال کرتے کہ نہیں ہمارا یہ چرچ تھا، ہمیں ہمارے چرچ کو بحال کیا جائے، اسے میوزیم کی شکل میں نہ بنایا جائے، اسے میوزیم نہ بنایا جائے اگر آپ کے لیے اتنا ہی عظیم تھا تو. پھر اس کے بعد جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو وہاں کے آرتھوڈاکس رشیا چلے گئے اور وہاں ایک عظیم چرچ بنایا گیا. ان کے لیے عظیم مرکز اب رشیا ہوگا. تو رشیا والے نے اس پر کوئی ٹپنی نہیں کی. ٹپنی کس نے کی؟ امریکہ نے، جو ایک سیاسی پہلو ہے، جو ہر موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ترکی کو ہم دنیا کی نظر میں نیچا دکھائیں. یعنی امریکہ، گریس ایسے ممالک ہیں جو ہر وقت یہ فراق میں رہتے ہیں، ہر وقت یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے ترکی جو آج ایک عظیم ترین ملک بن گیا ہے، جو اسے ہم دنیا کی نظر میں کمتر بنائیں. تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایسے مسلمان اور ایسے لوگ جو اس بات پر ٹپنی کر رہے ہیں، اس بات پر ٹپنی کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جب مسجد قرطبہ جو اندلس میں ایک عظیم مسجد تھی، جو ہمارے لیے بہت معزز جگہ تھی، اس مسجد کو میوزیم بنایا اور اس میوزیم میں ایک چرچ بنایا جو اسے عبادت خانے کی شکل میں تبدیل کر دی گئی. تو آپ اس پہ ٹپنی کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس وقت خاموش کیوں ہو جاتے ہیں جب ہماری مسجدوں کو چرچ میں تبدیل کی جاتی ہے؟ اور اندلس میں آپ ایسی ہزاروں مسجدوں کو دیکھیں گے جسے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. تو اس پر آپ کیوں نہیں کہتے؟ اس پر تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے. لیکن جب مسجد آیا صوفیہ کی بات ہوتی ہے تو آپ اس پر ٹپنی کرتے ہیں، جو ہمارا حق ہے. ہم نے اس چرچ کو خریدا ہے اور اس کے بعد مسجد بنوائی ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے بولتے ہیں. ایسے لوگوں کو پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے لوگ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی شدت پسندی کی طرف جا رہی ہے، سیکولر ملک ایک شدت پسندی کی طرف جا رہی ہے؟ ہمیں تو ایسا نہیں لگتا ہے. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا یہ حق تھا اور وہ بھی یہ حکومتی فیصلہ نہیں تھا. تو اس پر ٹپنی کرنا ہمارے سمجھ سے باہر ہے. ایسے لوگ سماج میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ان کی باتوں میں آ جائیں اور ہم ان کے ساتھ ٹپنیاں کرنے لگے اور اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاق اور اپنے اقتدار کو بھول بیٹھے. آخر میں عدالت عظمیٰ اور وہاں کی حکومت کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حق بجانب ہو کر فیصلہ کیا، مسلمانوں کے لیے مسجد کھول کر وہاں نماز پڑھنے کے راستے ہموار کیے، جسے ہم 86 سال سے انتظار کر رہے تھے. ہم ہر روز اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ کوئی ایسے ذرائع پیدا کر دے جس کی وجہ سے ہم پھر سے مسجد آئے صوفیہ میں نماز پڑھنے لگے اور اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں. اللہ نے عدالت عظمیٰ اور جناب طیب اردگان کے ذریعے سے ہمارے لیے خوشی کا راستہ ہموار کیا، ہمارے لیے مسجد کھول کر عبادت کا ذریعہ بنایا. اللہ کے لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہمارا مقام واپس عطا کیا. اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں بھی ہماری مسجدیں اور ہماری عبادت گاہیں جو دوسروں نے غصب کر لیا ہے، دوسروں نے قبضہ کر لیا ہے، اسے دوسری شکل میں دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں واپس دلوا دے تاکہ ہم پھر سے اس میں اللہ کی عبادت کر سکیں، ہم اپنے دین پر قائم و گامزن رہ سکیں. آمین. تو دوستو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کا اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے. ہم ایسے ہی نئے ٹاپک آپ کے سامنے لاتے رہیں گے جس سے آپ باخبر ہو سکیں. تو آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.